بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ آج میری نظر پڑی کئی ٹیلی فون سے بھیجے ہوئے پیغامات پر دنیا کے مختلف علاقوں سے، تو مجھے اپنے ملک کے لیے بڑی پریشانی اور تکلیف پیدا ہوئی، اس لیے کہ جو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، ملک میں پیداوار میں اضافہ کریں، معیشت کو بڑھائیں اور خود کفیل ہونے کی کوشش کریں، اور جو خصوصی طور پر ہمارے اراضیات سے جو ہمیں ملتا ہے اس پہ ہمیں توجہ دینی ہے بہت بڑے پیمانے پر، کیونکہ اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی تو چند لوگ کوشش میں ہیں کہ وہ فصلیں اگائی جائیں جن سے انہیں مالی فائدہ مل سکے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جب کہ 70 سال پاکستان میں سوائے ایگریکلچرل بینک کے کبھی بھی ہاریوں کو یا جو زمین کا کام کرتے ہیں کسانوں کو کبھی قرضے نہیں دیے جاتے تھے، لیکن آج سب سے بڑے قرضے پاکستان کے شوگر کے لوگوں کے پاس ہے، یعنی کہ جو آپ کی بڑی شوگر کے ملیں ہیں، کچھ ایسے بھی ملیں ہیں جن کی بینکوں سے قرضہ جات 10,000 کروڑ 12,000 کروڑ روپے ہے، یعنی کہ عام آدمی کو 70-72 سال میں اراضیات پہ قرضے جات نہیں دیے جاتے، لیکن اب سب سے بڑے قرضے چینی کے کاروبار کو دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے آج حیدر مہدی ہمارے دوست مرحوم کرنل مہدی کے صاحبزادے کے بیان بھی پڑھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آخر میں جب آپ کہتے ہیں کہ ریفارم ہونا ہے، تو کیا ریفارم میں ہم وہ سوال پوچھیں گے کہ جتنے سال پاکستان چلا، اور مجھے یاد ہے کہ امریکہ کی حکومت کو مختلف اوقات پر بتایا جاتا ہے کہ جمہوریت پھول رہی ہے پاکستان میں، پتہ نہیں کیوں بتاتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے ذریعے کئی ملک ہیں جہاں جمہوریت نہیں ہے، اور انہوں نے لوگوں کو بٹھایا ہے جو حکومتوں میں بڑی کامیابی سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم کس سے جواب لیں کہ ان اوقات پر میں نے یہ ایک بار یو ایس کانگریس میں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ ہم سے کیوں لے رہے ہیں حال احوال پاکستان کا، جب پرائم منسٹر یا کوئی بھی ہے یہ آپ کے زیر مہربانی بٹھائے گئے ہیں تخت پر، تو آخر میں وارث اور ذمہ دار کون ہونے والے ہیں؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آدھے وقت حکومت ہماری عوامی تھی، آدھے وقت ہماری حکومت اسٹیبلشمنٹ کی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کا کون جواب لے گا؟ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی تیاری نہ کر رہے ہیں، نہ خوراک کی تیاری کر رہے ہیں، نہ پانی کے بہتر استعمال کی۔ ہم نے پورے ملک کو
نیسلے اور ایکوافینا وغیرہ کے پانی پینے پہ مجبور کر دیا ہے. پہلے نلکوں سے پیتے تھے لوگ پانی. اور عجیب کیفیت یہ ہے کہ ہماری سرحدوں کی تیاری کیا ہے. آپ دیکھیے، میں نے پچھلی تقریر میں بات کی وزیرستان کی اور ہمارا کی. یہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، سرحدوں پہ بھی، سرحدوں کے ساتھ بھی. مزید کہہ دینا ہندوستان ہندوستان، اس سے تو پہلے میں نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ خلیج سے بھی یہ بو آ رہی ہے. کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں. اب وہ بو پڑ چکی ہے، اس لیے کہ اب جب کہ مندر بھی عرب سرزمین پہ کئی جگہ بن رہے ہیں، اور پھر بھی آپ نے یہ دیکھا کہ کشمیر پر کوئی نہ بولا ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے، سوائے مہاتر محمد اور ترکی. لیکن عرب سرزمین سے آپ کی کوئی بات نہیں آئی. اور ہر وقت ہم یہ کہتے آئے کہ اگر کس نے بھی فلاں عرب ملک پر نظریں بھی لگائیں تو ہم ان کی آنکھ کھینچ کے نکال دیں گے. اب مرحوم کویت کے شہزادے، جو بہت ہی میرے خیال میں بہت ہی سوچ سمجھتے تھے ہر چیز کو خلیج کے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ہر چیز کے باوجود کافی نیوٹرل رکھا. اور ان کے مقابلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ قطر بھی اپنے آپ کو ایک کردار ادا کرنے میں، جس میں انہوں نے کوشش کی ترکی پہ بھی اثر رکھنے کے لیے، ایران پہ بھی، یعنی کہ قبلے بدل رہے تھے سیاست کے خلیج میں. اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. قطر کو امریکہ ڈائریکٹ تنگ نہیں کر پائے گی. بحرین کو انہوں نے آگے کر دیا، جو بالکل قطر کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور بحرین کو ہم نے سعودی عرب کے کہنے پر پچھلے 20-30 سال وہ اسلحہ تیار مردوں کو ہم نے دیا ہے انہیں، جس کے ذریعے انہوں نے اپنی مقامی آبادی کو کافی حد تک دبا کے رکھ دیا ہے. خون ریزی بھی بہت ہوئی ہے. میں نے 6 مہینے پہلے جب اعلان ہوا تھا اسرائیل کا بحرین کے طرف، میں نے بیان دیا تھا آپ کی اتنی یہ فوجداری کے تیاری کہاں جائے گی. اب اسرائیل آئے گا تو آپ کو تو نہیں رہنے دے گا، تو اپنے آدمی لے آئیں گے جو زیادہ بہتر بادشاہت کے ساتھ مل کر غریبوں پہ بالکل مضبوط اپنا ہاتھ رکھیں گے. لیکن آپ کے آدمی کہاں جائیں گے؟ یہ آپ نے سوچا؟ یہاں آئیں گے تو کہاں استعمال ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت چھپاتے چھپاتے بڑے پیمانے پر آپ کے یہ بلوچستان سے بھی لوگ بھیجے گئے تھے. اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. یاد رکھیں کہ بندرا والے صاحب کو بھی اندرا گاندھی نے مختلف کاموں کے لیے تیار کیا تھا. ہمیں سوچنا پڑے گا. خدارا سوچئے، خدارا ہر ایک چیز کی تیاری رکھیں. نہ ہو اللہ کا شکر ہے.
لیکن یہ بحرین کا سلسلہ اٹھ رہا ہے کہ بھئی کجا اسرائیل کجا بحرین. بات یہ ہے قطر کو دماغ درست کرنے کے لیے بحرین، ایران کو ڈرانے کے لیے بحرین، وغیرہ وغیرہ. دیکھیے ایران میں بھی جو کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک عجیب ان کی وفاداری ہے. وہ عموماً مغرب کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور ہاں، میں نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا، تو ایک صاحب نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ آپ نے کہا تھا کہ ترشول بن رہا ہے ہندوستان، اسرائیل اور ٹرمپ کا. اب کیا ہوگا؟ ٹرمپ تو ہار رہا ہے. بھائی میرے، دنیا کی سلامتی کے لیے اللہ آپ کو مبارک اس سوچ میں رکھیں. لیکن دو باتیں ہیں. ایک، ایل گور صدارت امریکہ کا ہار گیا، اس کے باوجود کہ اس کے ووٹ اکثریت میں تھے. اس کے بعد ہلری کلنٹن کو 25 سے 30 لاکھ ووٹ ٹرمپ سے زیادہ ملے، وہ ہار گئی. اور آج کی جو حسابات دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، وہ وہی حسابات تھے جو اتنے دور پہلے ہلری کلنٹن کے نظر آ رہے تھے کہ ہلری کلنٹن جب 52% پہ تھی اس کی اکثریت اور ٹرمپ کی 42 پہ تھی، تو ہلری کلنٹن بھی الیکشن جیت گئی، انتخابات جیت گئی. تو یہ میری سوچ یا میری دعا نہیں ہے. خیال رکھیں، توجہ رکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور اب تک مزید جبکہ کھل کے کہا گیا کہ اکثریت اب سپریم کورٹ کی ہم لے آئیں گے، تو کون کیا کر سکے گا، کھل کے دھمکی جب دی گئی ہے. اس کے بھی نتائج دیکھنے ہیں. اور پھر یاد رکھیے، دنیا میں جنگی صورتحال پیدا ہوتا ہے جبکہ بڑی بڑی طاقتوں کی مالی حیثیت کچھ کمزور ہو جاتی ہے. میں نے 1 سال پہلے کہا تھا انگلستان بری طرح گرے گا مالی طور پر، اور اس کے گرنے پہ، اور یاد رکھیے کہ ہمارے کچھ ایسے عالم پڑھے لکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ دجال اسی ملک سے سامنے نکل آئے گا. اور مجھے نہیں پتا، ان کی بات میں صرف عرض کر رہا ہوں. تو اگر ان کے ساتھ جو مصیبت ہو رہی ہے، یورپ نے انہیں پکڑ لیا ہے، امریکہ کچھ انہیں دے نہیں پا رہا، اور یہی 2 باتیں میں نے کی تھی سال پہلے، تو یاد رکھیں کہ جب اتنی بڑی 1000 سال پرانی بادشاہت آہستہ آہستہ جھکنا شروع کرے، اور امریکہ میں قرضے اتنے بڑھ جائے کہ اب قابو ہونا ناممکن ہو گیا ہے، تو جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے زیادہ جب اس طریقے سے معیشت مختلف جگہوں کی، بڑی جگہوں کی تباہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. کچھ بھائیوں نے یہ بھی کہا ہمارے کہ دیکھیے ترکی اٹھ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی
ایک بہت بڑی سنی حکومت پیدا ہوگی. تو میں نے کہا بھائی صاحب سعودی حکومت بھی تو سنی حکومت ہے, تو وہ کیا کر پائے ہیں؟ ہمیں یہ سنی شیعہ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اسلام کی بات کرنا چاہیے. سب سے طاقتور مسلمان کی طاقت جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جس وقت ساری دنیا کی طاقتیں ترکی کے خلاف جا چکے تھے, لیکن آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ ان کے لیے آسانی نہیں تھی ترکی کی طاقت توڑنے کے لیے, کیونکہ ہندوستان سے خلافت موومنٹ شروع ہو گیا, اور وہ خلافت موومنٹ جس کے ساتھ گاندھی صاحب اور ہندو بھی شامل ہوئے, اور وہ گھبرا گئے. تو اس میں بیان دیا سیکرٹری آف فارن افیئرز انگلستان کا لارڈ کرزن, جو پھر وائسرائے یہاں اسے لگایا تھا, کہ یہ موقع نہیں جانا چاہیے, مسلمانوں کو توڑ دیں ایک بار, اور ان کی کوئی ایک طاقت دوبارہ بننے نہ دیں. اور آج تک وہ سیاست جاری ہے. خدا را آپ اپنے لیے تو یہ بٹوارے میں مت جائیے. میں تو کہتا ہوں کہ کل اگر ہم انڈیا سے بھی کوئی ایسی قوتوں کو اپنے ساتھ لے سکیں, خواہ وہ سکھ مذہب کے ہو یا خواہ وہ ہندو مذہب کے بھی ہو, جیسے خلافت موومنٹ میں مولانا محمد علی اور شوکت علی, میں دادا صاحب, عبداللہ ہارون, سب شامل جب تھے, انہوں نے کیا تھا. ان سب کو ساتھ کریں, بہت لوگوں کو ساتھ کرنا پڑے گا. دیکھیے 2 سال پہلے فرانس اور برطانیہ امریکہ کو نہ کہہ رہی تھی خلیج پہ, اب ہاں کہتی ہے. اور اسرائیل کوئی نہ کوئی لباس پہنے ہوئے پہنچ گیا نا. اب اسرائیل بھی بحرین تک پہنچ گیا, عمان تک پہنچ گیا. کتنی دور ہے پاکستان سے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ تو جو پھندا ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے. ہمیں سوچنا ہے, اور اب تک ہم نے کوئی اس کے جوابات نہیں سوچے. تو یہ یاد رکھیے, ٹرمپ ہارا نہیں ہے اب تک. اگر ہار بھی گیا پھر دیکھنا پڑے گا اس کے تماشے مزید کیا ہیں. مغرب یورپ کی طرف بہت ہی کنگال ہو رہا ہے. ان کو بھی کوئی ٹکڑا کدھر سے چاہیے ہوگا, کماتا کوئی نہیں ہے, لوٹتا ہے. اسی طریقے سے ہندوستان نے کشمیر کا ایک سلسلہ کیا, اب اسرائیل بحرین تک پہنچ گئی ہے. کچھ خیال رکھیں, بار بار کہہ رہا ہوں, کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آج تک بس یہ کافی ہے. خبردار کرتے رہوں گا, چاہے آپ سنیں یا نہ سنیں, اس لیے کیونکہ یہ وطن عزیز ہے. اور یہ یاد رکھیے, میں نے یہ بات پہلے بھی کی کہ پہلے بادشاہ چین کے, انہوں نے بہت بہت بڑا دیوار بنایا اور کہا اتنا اونچا رکھیں کہ کوئی اس سے گزر نہ سکے. لیکن 3 فوجوں نے حملہ کر کے کامیابی سے چین کی ستیہ ناسی کی. وہ دیوار کے اوپر سے نہیں گزرے, انہوں نے دیوار کے دروازے وہ تھے جس طریقے سے صادق ڈھکن نے سرنگی پتم میں ٹیپو کے دروازے کھول دیے تھے, اور میر جعفر نے سراج الدولہ کے ستیہ ناس کی تھی مرشد آباد اور بنگال پر.
تو اسی طریقے سے کئی اور بھی حرکتیں ہوئی ہیں. اونچی دیواروں سے فوجیں نہیں رکتی ہے، بند دروازے ہماری طرف تو خصوصی طور پر بڑی آسانی سے کھل دیے جاتے ہیں. تو اگر یہ ہماری قومی سوچ رہی ہے تو اس میں بھی خبردار رہیں. چند گزارشات تھی، کر لی آپ سے، لیکن وقت کو دیکھتے رہیں. تنگی ہمارے ارد گرد ہوتی رہ رہی ہے. خیال رکھیں. شکریہ.